الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. حضرات، اللہ رب العزت نے دنیا کو پیدا فرمانے کے ساتھ دنیا میں ایام اور دنوں کو بھی پیدا فرمایا اور اس کا بھی حساب ہمیں بتلایا گیا. اور دنوں میں بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت دی، بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت دی گئی. تو ہفتہ کے ایام میں اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو تمام ایام پر فضیلت دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، انگنت نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے صدقے، آپ کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملی ہیں. ان میں سے ایک نعمت یہ جمعہ کا دن بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کو اس دن کی ہدایت نہیں دی اور ان کو خود سوچ سمجھ سے کام لے کر ہفتہ میں ایک دن کو منتخب کرنے کے لیے فرمایا. تو ان لوگوں نے سنیچر کا دن منتخب کیا، یہودیوں نے، اور نصارہ نے اتوار کا دن منتخب کیا. اللہ کی طرف سے ان کو صحیح دن کی رہنمائی نہیں کی گئی. لیکن یہ اس امت کی خصوصیت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اس امت کو اس دن کی ہدایت دی گئی اور رہنمائی کی گئی اور یہ دن اس امت نے اختیار کر لیا. تو جمعہ پہلے آتا ہے، جمعہ کے بعد میں سنیچر، اس کے بعد میں اتوار. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح دنیا میں ہم پہلے ہیں، آخرت میں بھی ہم پہلے ہی ہوں گے. آخرت میں بھی ہم پہلے ہی ہوں گے. دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم آخری امت ہیں، لیکن قیامت میں ہم جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی امت ہوں گے. اور مخلوق کے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ جاری ہوگا، اس سے پہلے اللہ رب العزت اس امت کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے اور اس امت کو جنت میں داخلہ کی اجازت مرحمت فرما دیں گے. یہ جو جمعہ کا دن ہے، آج کا جو دن ہے، یہودیوں نے سنیچر کا دن اختیار کیا اور نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کیا. لیکن انہوں نے جو دن اپنایا ہے، ان کا جو دن ہے اور ہمارا جو دن ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. انہوں نے ہفتہ میں جو دن اپنایا ہے اس کو چھٹی کے لیے اپنایا ہے، تعطیل کے لیے اپنایا ہے، اور ان کا ایک فاسد نظریہ ہے. اس کے پیچھے ایک فاسد نظریہ کام کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن فلاں چیز کو پیدا فرمایا، فلاں دن فلاں چیز کو، اور ہفتہ میں اللہ نے نعوذ باللہ ایک دن آرام فرمایا. اللہ رب العزت تھک گئے تو اللہ نے آرام کیا. تو اللہ کی طرف میں جو ہے تھکن اور آرام کو وہ منسوب کرتے ہیں، جس سے اللہ رب العزت کی ذات مبرہ ہے، پاک ہے، اور اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے بالکل ہی مقدس ہیں اور اعلیٰ ہیں. اللہ رب العزت کو تھکن نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت آرام نہیں فرماتے ہیں. تو یہ فاسد عقیدہ ہے اس کے پیچھے. اس لیے انہوں نے اس دن کو تعطیل کا دن بنایا، چھٹی کا دن.
سنیچر کو چھٹی ہوتی ہے یہودیوں میں، اور انگریزوں میں اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے، کام نہیں کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اسلام میں کام نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں جو ہے کام نہ کرنے کا کوئی تصور نہیں۔ جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے اور مسلمانوں کو یہ دن عطا فرمایا، لیکن اس میں یہود اور نصارہ کی طرح چھٹی منانے کا کوئی تصور نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جمعہ کے دن تم جو ہے جب اذان ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، پھر جب نماز ختم ہو جائے تو دوبارہ جو ہے خرید و فروخت شروع کر دو، اور اس وقت اس میں برکت دی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسلمان کام کرتے ہیں، جمعہ کے دن کوئی چھٹی منانے کا دن نہیں، یہ تو نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت ہے، اس دن کی فضیلت ہے جو ہم کو حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہودیوں اور نصارہ سے ہمارے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ لوگ چھٹی مناتے ہیں، تعطیل مناتے ہیں، اور ہم اس دن میں عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو تعطیل کے لیے ہم نے جو ہے نہیں اختیار کیا، یہ فرق ہے۔ اس دن میں بہت سارے خصوصیات ہیں۔ ایک تو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا اس دن میں، دوسرا جو ہے اس کو عید کا دن بتلایا گیا، ہفتے کا عید۔ اس دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں خاص صورتوں کا اہتمام فرماتے تھے، سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے فجر کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں آپ سے اکثر سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ وغیرہ پڑھنا منقول ہے، تو یہ آپ پڑھتے تھے، خاص صورتوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس دن دعا کی اہمیت ہے۔ اس دن ایک ساعت، ایک گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ جس میں آدمی جو مانگ لے وہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے ہیں، جس کو میں بتاؤں گا ابھی۔ پھر اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس دن میں درود شریف کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت ہے۔ پھر جو ہے اس دن جو آدمی انتقال کرتا ہے وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، قبر میں اس کو عذاب نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ صرف جمعہ کے دن کی خاصیت ہے، جمعہ کی فضیلت ہے۔ رمضان کے مہینے میں مرنے کی یہ فضیلت میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے، ہاں جمعہ کے دن کی یہ فضیلت ضرور ہے کہ جمعہ کے دن جو آدمی مرتا ہے اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں اس دن کا نام لیا گیا ہے، من یوم الجمعہ کہا گیا، اسی طرح حدیث میں اس کو سید الایام کہا گیا ہے، تمام دنوں کا سردار۔ اور اسی طرح جو ہے اہل جنت کے لیے بھی یہ دن ہوگا، جنت میں بھی یہ دن ہوگا جمعہ کا دن، اور اسی دن جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے جنتیوں کو اسی دن۔ یہ اس دن میں جو خصوصیات ہیں وہ اجمالی طور پر میں نے بتایا آپ کو۔ اب دیکھیے شروع میں ابتدا میں یہ اس دن کا نام جو ہے یوم العروبہ تھا، اسلام کے آنے سے پہلے اس دن کا نام تھا یوم العروبہ۔ عروبہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے رحمت، یعنی رحمت کا دن۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے اس دن کا نام یوم الجمعہ کر دیا، اور وجہ تسمیہ میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن خزیمہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت یعنی مٹی کو اس دن جمع کیا گیا، اس دن آپ کی طینت کو جمع کیا گیا، اس لیے اس کو جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں، اس دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور آخرت میں اس دن کا نام یوم المزید ہوگا،
یوم المزید، اللہ رب العزت جو انعامات عطا فرمائیں گے جنت میں، اس دن دیدار الہی نصیب ہوگا، اس لیے اس کو یوم المزید آخرت میں نام دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں جس دن سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت کا قیام ہوگا، قیامت قائم ہوگی اسی دن۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بہت بڑی نعمت، انسانیت کا وجود ہوا، اللہ رب العزت نے انسان کو وجود بخشا، یہ جو ہے بہت بڑی نعمت۔ دوسری نعمت، جنت میں داخل کیے گئے، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت سے نکالے گئے، جنت سے نکالنا دنیا میں خیر کے چلنے کا سبب بنا، دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے کا، اللہ کے احکامات کو پورے کیے جانے کا، اور اسی طرح جو ہے نیکیوں کو کرنے کا، ان سب چیزوں کا وہ سبب بنا، اس لیے یہ بھی خیر، اور قیامت بھی خیر ہے، اس لیے کہ قیامت کے قیام کے بعد میں اہل جنت کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جو ہے تمام ایام کا سردار ہے، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا دن ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میں 5 خصوصیات ہیں۔ ایک تو حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، نمبر 2 وہ زمین پر اتارے گئے، نمبر 3 ان کی وفات ہوئی، اور نمبر 4 اس دن میں ایک وقت وہ وقت ہے جب آدمی اللہ سے جو مانگے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ حرام بات نہ ہو، حرام بات نہ ہو، اور نمبر 5 قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ یہ 5 خصوصیتیں ہیں۔ پھر آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے، آسمان، زمین اور پہاڑ، سمندر، سب جمعہ کے دن خوف سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو سب خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں یہ قیامت والی جمعہ نہ ہو، قیامت آنے والی جمعہ نہ ہو، تو وہ خوف سے لرزتے ہیں، اس لیے کہ قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم کسی کو نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں، بس اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے قباء میں 14 دن قیام فرمایا۔ قباء جو ہے بستی تھی، وہاں آپ نے جمعہ نہیں پڑھا۔ وہاں سے جب آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو سالم کے محلے میں وہاں آپ نے سب سے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اس کو مسجد الجمعہ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی نماز فرض ہے بالغ عاقل مسلمان پر، اس کے کچھ شرائط ہیں، شہر کا ہونا اور جماعت کا ہونا، اسی طرح جو ہے مسافر اور مریض پر جمعہ فرض نہیں، گاؤں میں جمعہ درست نہیں، عورتوں پر جمعہ نہیں، یہ سارے مسائل ہیں، یہ تو جانتے ہیں سب حضرات، اس سے واقف ہیں۔ اور اس دن کی بڑی اہمیت ہے، اس نماز کی بھی بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس نماز کو چھوڑنے پر احادیث میں وعیدیں آئی ہیں۔ چنانچہ جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی جان بوجھ کر جمعہ کو چھوڑ دے اور یا سستی سے جمعہ کو چھوڑ دے، وہ آدمی جو ہے اس امت سے خارج ہے، اس امت سے خارج ہے۔
جمعہ کو جو جان بوجھ کر چھوڑے یا سستی سے جمعہ کو چھوڑے وہ آدمی اس امت سے خارج ہے۔ جمعہ کی اتنی اہمیت ہے، لیکن آج ہم جس ماحول میں ہیں ہمارے لیے نماز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے اور چیزوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم اسکول میں بھیجتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کی نماز کی فکر کسی کو نہیں ہوتی۔ وہ بچہ جمعہ چھوڑتا ہے مسلسل، اس کے دل سے جمعہ کی اہمیت چلی جاتی ہے، اور گھر والے بھی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ تم نماز مت پڑھو بلکہ تم اسکول جاؤ۔ وہاں جو ہے جمعہ کا کوئی نظام نہیں ہوتا۔ جو اسکول مسجد سے قریب ہے وہاں تو وہ جا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اسکول مسجد سے قریب نہیں ہے وہاں ہم کو اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ان کے دل میں جمعہ کا ہم اہتمام پیدا کریں۔ بالکل جمعہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو آدمی جمعہ چھوڑتا ہے وہ اس امت سے ہی خارج ہے، حدیث پاک میں ہے۔ اس کا جو ہے ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ آدمی اگر فکر کرے تو سب کام ہو سکتا ہے۔ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ کی بات ہے کہ آدمی جمعہ کی نماز کو چھوڑ دے اور ظہر کو ادا کرے، جبکہ جمعہ فرض ہے۔ جمعہ کوئی واجب نہیں ہے، جمعہ کوئی سنت نہیں ہے، جمعہ کوئی مستحب نہیں ہے۔ جمعہ جو ہے اور کوئی درجہ نہیں رکھتا، جمعہ کی نماز فرض ہے۔ تو ایک فرض کو ترک کرنا کتنی بڑی بات ہے، اس کا ہم احساس کریں۔ وہ تعلیم ہم کو کیا دینے والی ہے، اس تعلیم سے دین میں اور اللہ سے تعلق میں، آخرت میں ہم کو کیا فائدہ ملے گا، کیا حاصل ہوگا ہم کو۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جمعہ کے وقت میں اپنے بچوں کو اس پر آمادہ کریں کہ اسکول سے چھٹی لے کر یا چھٹی نہ ملے تو چھوڑ کر جا کر جمعہ کی نماز کو ادا کریں۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، اور پابندی سے کروائیں کہ اس وقت میں جو ہے اس کو چھوڑ کر تم کو جمعہ ادا کرنا ہے۔ اگر تم نے جمعہ ادا نہیں کیا تو پھر تم جو ہے سزا کے مستحق ہوگے۔ تو یہ جو ہے فکر کرنے کی چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کو چھوڑنے سے رک جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں۔ یہ صرف ایک ہی جمعہ چھوڑنے کی وعید ہے نا، 3 جمعہ نہیں، 3 جمعہ کی حدیث الگ ہے۔ یہ تو ایک جمعہ بھی اگر چھوڑے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسری ایک حدیث کے اندر میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر عذر کے 3 جمعہ چھوڑ دے تو وہ منافق ہے، اس کا شمار منافق میں ہوتا ہے۔ بہرحال فضائل بھی بہت ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور پاکی حاصل کرتا ہے جتنا وہ پاکی حاصل کر سکتا، پھر بال میں تیل لگاتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے، اور جمعہ پڑھنے کے لیے پھر نکل کر آتا ہے، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاتا ہے، 2 آدمی کے بیچ میں نہیں گھستا ہے۔ کہ حدیث کے الفاظ ہیں فلا یفرق بین اثنتین، 2 آدمی کے بیچ میں گھس کر جو ہے ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بیچ میں گھسنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، جگہ بہت ہے، پوری مسجد میں کہیں بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں، تو 2 آدمیوں کے بیچ میں وہ گھس کر ان کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ پھر وہ جو اللہ نے اس کے نصیب میں مقدر میں لکھی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، نوافل، پھر وہ خاموش رہتا ہے جب امام خطبہ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس جمعہ اور آئندہ جو آنے والی جمعہ ہے اس کے درمیان میں جتنے گناہ ہیں اس کو سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ کے درمیان میں وہ جتنے گناہ کرے گا وہ سب اللہ معاف فرما دے گا۔ اس سے صغائر مراد ہوتے ہیں، کبیرہ تو جو ہے توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت 1 ہفتے کا آئندہ جو ہونے والے گناہ ہیں اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریفی کی روایت ہے کہ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، سر دھوتا ہے، سویرے اٹھتا ہے اور سویرے مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آ کر کان لگا کر خاموش رہ کر خطبہ کو سنتا ہے، تو ہر قدم پر گھر سے جب وہ نکل کر آیا
تو ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور 1 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک قدم پر۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ گھر اگر قریب ہے تو پیدل چل کر آئے، گھر اگر قریب ہے تو پیدل چل کر آئے، اور اگر قریب نہیں ہے سواری میں آئے تو کم از کم تھوڑا بہت تو چل لے، تھوڑا بہت چل لے، تاکہ یہ فضیلت حاصل ہو۔ ہر قدم پر جو ہے 1 سال روزہ رکھنے کا اور 1 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیا تھے، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ جمعہ کے دن کیا کرتے تھے؟ نمبر 1 سویرے تیاری، نمبر 2 طہارت، غسل کرے یا کم از کم وضو کرے، جتنا طہارت ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 ناخن کاٹنا، بدن کے بال وغیرہ کو صاف کرنا۔ نمبر 4 اچھے کپڑے پہننا، جمعہ کے دن جو ہے اچھے کپڑے پہننا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے لیے مخصوص لباس رکھا تھا۔ نمبر 5 خوشبو کا استعمال جتنا ہو سکے، جو وسعت ہو، یعنی یہ سب چیزیں وسعت کے اندر ہیں، یہ نہیں کہ ہم زبردستی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر کریں۔ خوشبو کا استعمال۔ نمبر 6 وضو کر کے گھر سے آنا۔ نمبر 7 پیدل چل کر آنا۔ نمبر 8 سورہ کہف کی تلاوت۔ جمعہ کے دن جو آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک کے لیے اس کے لیے نور کو جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، دجال کے فتنہ سے حفاظت ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کی برکت سے آخرت میں اس کو روشنی حاصل ہوگی، اور بہت سارے فضائل ہیں سورہ کہف کے۔ اسی طرح جو ہے جمعہ کے دن عمامہ باندھنے کی بھی فضیلت ہے، جمعہ کے دن عمامہ باندھنے کی بھی فضیلت ہے، اگرچہ حدیث پر کلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ باندھتے تھے، یہ تو سنت دائمہ ہے، سنت مستمرہ ہے، لیکن سنت عادت ہے، سنت عبادت نہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر میں آتا ہے کہ جو آدمی عمامہ باندھ کر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو 70 جمعہ کا ثواب ملتا ہے، 70 جمعہ کا ثواب۔ اور طبرانی کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے عمامہ باندھنے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جمعہ کے دن۔ بہرحال دوسری چیز درود شریف کی کثرت ہے۔ جمعہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، تم جو درود بھیجتے ہو وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تعرضون علیہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ کا جسم مبارک تو بوسیدہ ہو چکا ہوگا، آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، آپ کا جسم مبارک بالکل بوسیدہ ہو چکا ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی پر انبیاء کے جسم کو کھانے کو حرام کر دیا۔ انبیاء زندہ ہوتے ہیں قبر میں، انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کو پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھ کر بھیجا ہے۔ تو یہ جمعہ کے دن کثرت کا حکم ہے۔ اسی طرح صبح سویرے مسجد میں آنا، جتنا سویرے آئے گا اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوگی۔ وہ حدیث بھی آپ نے سب سن لی ہے، جو آدمی سب سے پہلے آتا ہے تو 1 اونٹ 1 گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو دوسرے گھنٹے میں آتا ہے تو اس سے کم، اخیر میں جو ہے 1 انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اور ایک سنت جو ہے خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے۔ اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے ہمارے یہاں، اوپر لوگ بیٹھتے ہیں اور جب خطبہ دے رہے ہیں تو اس وقت میں جو ہے وہاں شور تماشا ہوتا ہے، آپس میں بات چیت ہوتی ہے، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ پہلی بات تو مسجد کے اندر بات کرنا ہی جائز نہیں، اور پھر خطبہ کے وقت میں بات کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط وہ لغو کام کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز کے بعد کھانا کھانا اور قیلولہ کرنا، اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد تجارت، اس کے اندر میں برکت دی جاتی ہے۔
جو قرآن پاک کے اندر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق دے.